اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا 4 سپارہ جو ہے وہ ختم ہوا تھا سورہ نساء پر۔ سورہ نساء یعنی یہ جو آیت ہے 5 سپارے کی، یہ اسی کا کنٹینیوشن ہے جو پیچھے ہم نے چھوڑا ہے، یعنی جو پیچھے جو آیت ہم چھوڑ کے آئے ہیں وہ آیت اپنی اس 4 سپارے میں اسی کا کنٹینیوشن ہے یہ آیت، کہ کن سے نکاح ہو سکتا ہے یا کن سے نکاح نہیں ہو سکتا، محرمات کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ سورہ نساء جو ہے اس کا جو ٹائٹل ہے یا جو بیسڈ ہے یہ ہماری معاشرتی زندگی کے اوپر ہے، کہ ہمارے جو معاشرے میں تعلقات ہیں، جو ہماری زندگی ہے، اس کو کس طرح سے بہتر بنایا جائے اور فائدہ مند بنایا جائے، اس کے لیے کیا کیا قوانین اور کیا کیا قاعدے ہونے چاہیے جس سے ہمارا معاشرہ بہتر اور اچھا بن سکے اور اسلامی معاشرہ بن سکے۔ اور اس میں سب سے زیادہ اہم جو رول ہوتا ہے ایک اچھا معاشرہ بننے کے لیے، ایک اچھی سوسائٹی بنانے کے لیے، تو وہ سب سے اہم رول اس میں عورتوں کا ہوتا ہے، اور اس میں سب سے اہم رول جو ہے وہ نکاح کا ہے۔ نکاح کے ذریعے سے جو رشتے بنتے ہیں وہ آگے چل کے ایک سوسائٹی اور ایک معاشرہ بناتے ہیں۔ اب وہ بیسڈ آن کس پر ہے؟ اس عورت کے اوپر جو نکاح کے ساتھ مرد اپنے رشتے میں جس کو اپنے گھر میں لے کر آتا ہے۔ تو سوسائٹی میں کن عورتوں سے نکاح کرنا چاہیے یا کن سے نہیں کرنا چاہیے، اور کس طرح کی عورتوں سے نکاح کرنا چاہیے، اس کے بارے میں اس میں بہت ڈیٹیل سے دیا گیا ہے، تاکہ ایک اچھا معاشرہ اور ایک اچھی سوسائٹی بن سکے۔ اور جب میاں بیوی کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں، جب گھر میں ایک نیک عورت آتی ہے تو اس سے گھرانے اچھے بنتے ہیں۔ اور اس آیت میں خاص طور پر عورتوں سے نکاح کیوں کرنا چاہیے، کیا وجہ ہے نکاح کی، اس کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے بتایا گیا ہے کہ نکاح کا مقصد کیا ہونا چاہیے، نکاح سے پہلے ہماری سوچ کیا ہونا چاہیے، نکاح اللہ کا حکم ہے، اور پھر کس بیسڈ کے اوپر نکاح کرنا چاہیے، کیا کیا اس میں کنڈیشنز ہونی چاہیے نکاح کے لیے۔ اور میرے خیال میں جو ہم اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں تعلیمات حاصل ہو رہی ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بیسڈ آن ہمارے معاشرے میں آج نکاح ہو رہے ہیں، اس کا اس پہ جو دیکھی جا رہی ہیں چیزیں، جو جس چیز کے اوپر کیا جا رہا ہے نکاح، وہ ہمارے قرآن کے بالکل اپوزٹ ہیں۔ جو اس میں جس طرح سے کہا گیا ہے اس کو پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں والمحسنات۔ محسنات جو ہے یہ حسن سے ہے، حا صاد نون، حسن کہتے ہیں قلعے کو۔ جس طرح سے انسان قلعے میں بند ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، اسی طرح سے جو نکاح والی عورت ہے وہ ایک نکاح کے ذریعے سے وہ ایک محافظ قلعے میں قید ہو جاتی ہے، قلعے میں آ جاتی ہے، اس کو ایک محافظ سرپرست مل جاتا ہے، اس کی عزت آبرو جو ہے وہ حفاظت میں آ جاتی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر کہا گیا ہے والمحسنات، اور جو شادی شدہ ہے، یعنی اس آیت کا کنٹینیوشن پچھلی آیت سے ہے۔ اگر آپ پچھلی آیت کو ایک بار پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ کن سے شادی نہیں ہو سکتی۔ ان میں سے ہی ہے کہ وہ عورتیں جو پہلے سے شادی شدہ ہوں، من النساء، عورتوں میں سے۔ 5 سپارے کی فرسٹ ہی آیت ہے یہ، 5 سپارہ، اور اس کی آیت نمبر 214 ہے نا۔ والمحسنات، اور وہ عورتیں جن کے نکاح ہوئے ہوں، یعنی شادی شدہ عورتیں، من النساء، عورتوں میں سے، یعنی یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہ عورتیں جن کا نکاح ہوا ہو ان سے نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں،
ایک عورت جس کا آلریڈی نکاح ہوا ہے، اب وہ عورت دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، یعنی اس نکاح کے ہوتے ہوئے اس کا دوسرا مرد جو ہے، دوسرے مرد کا اس سے نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام، جب تک کہ اس کا طلاق اور اس کو عدت نہ ہو جائے۔ اس سے پہلے اگر کوئی عورت ایسا کرتی ہے تو وہ جو نکاح ہے وہ حرام پر بیسڈ ہے، اور جو وہ بچے ہیں وہ بھی حرام پر ہیں۔ تو والمحصنات، اور جو شادی شدہ ہیں، من النساء، عورتوں میں سے، ہاں الا مگر، ما ملکت، جو جن کے مالک ہوئے، ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی یہاں پر الا ما ملکت ایمانکم سے مراد کیا ہے؟ الا ما ملکت سے مراد اس سے وہ عورتیں، غلام عورتوں کی طرف اشارہ ہے یہاں پر۔ غلام عورتیں جو جنگ کے ذریعے سے یا لڑائی کے ذریعے سے جو حاصل کی جاتی ہیں، جیسے فرض کے طور پر جس طرح سے ہمیں جنگ احد کا یا یہ جنگ بدر کے بارے میں پڑھا تھا کہ کس طرح سے مسلمانوں کے اوپر کافروں نے دھابہ بول دیا تھا، اب اس جنگ میں جو عورتیں یا جو مرد قید ہو کے، جو جیتی ہوئی قوم ہوتی ہے اس کے ساتھ قید ہو کر آتی ہیں، وہ مرد اور عورتیں کیا کہلاتے ہیں؟ غلام۔ الا ما ملکت ایمانکم، الا ما ملکت، یعنی وہ عورتیں جن کے تم مالک ہوئے، یعنی تمہارے دائیں ہاتھ والے۔ اس سے مراد ہے جو لڑائی میں پکڑی جاتی ہیں وہ مرد یا وہ عورتیں۔ جی اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ وہ مرد یا عورتیں چاہے شادی شدہ ہی کیوں نہ ہو، ہاں، تو اس میں جب وہ پکڑی جاتی ہیں تو ان کا نکاح ختم ہو جاتا ہے ان کے شوہروں کے ساتھ، تو وہ غلام عورتیں ہو جاتی ہیں، وہ غلام عورتیں کہلائیں گی، چاہے وہ کسی کنگ کی بیٹی ہو، چاہے وہ کسی سردار کی بیٹی ہو۔ لیکن جب وہ اس جنگ میں اس کو جب کوئی دوسری ملک یا دوسرے لوگ جب اس کو اس سے جنگ کر کے اس کو جیت کر اس ملک کو اس کو حاصل کر لیتے ہیں تو وہ غلام عورت یا غلام مرد ہی کہلاتے ہیں۔ تو وہ چاہے شادی شدہ ہی کیوں نہ ہو تو ان سے نکاح کر سکتے ہیں، اور اس میں وہ غلام عورتوں کا، یہ ان غلام عورتوں کا ذکر ہے یہاں پر کہ ان سے نکاح ہو سکتا ہے چاہے وہ شادی شدہ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ غلام جب بن جاتی ہیں تو ان کا پہلے کا نکاح جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ان کا پہلے کا نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ تو الا ما ملکت ایمانکم، وہ جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی ان عورتوں سے، غلام عورتوں سے نکاح جائز ہے۔ کتاب اللہ علیکم، لکھا ہے، فرض ہے، علیکم تم پر، یعنی شادی شدہ ہی عورتیں کیوں نہ ہو ان لوگوں سے نکاح جائز ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو فرض قرار دیا ہے، اللہ کا حکم ہے یہ۔ وَحِلَّ، اور حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے، ما وراء، جو اس کے علاوہ، ذالکہ یعنی ما وراء ذالکہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو پیچھے ایک لسٹ گزری ہے کہ کن سے نکاح نہیں ہو سکتے، جو پیچھے ہم آئے تھے 4 سپارے میں چھوڑ کر آئے ہیں، پڑھ کر آئے ہیں، تو ان کے علاوہ جو پیچھے ذکر آیا ہے ان کے علاوہ تمام دوسری عورتیں جو ہیں حلال ہیں۔ وہ لسٹ ایک طویل لسٹ ہے، اس کو پڑھیں گے تو پھر بار بار پڑھنے سے وہ سمجھ آئے گی۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ، اور حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے، ما وراء، جو اس کے علاوہ ہے، یعنی جو اس کے علاوہ ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ ذالکہ، یہ اس کے لیے، ان تبتغوا، یہ کہ تلاش کرو، بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں سے، یعنی نکاح پر نکاح جائز نہیں، ہاں اس کی مناہی ہے، اور اگر کوئی غلام ہے، اگر کوئی لونڈی ہے، یعنی جس کا میں نے ابھی بتایا کہ جنگ میں سے جس کو جیت کر لے کر آتے تھے، اس کا چاہے نکاح بھی ہوا ہے تو وہ کیا ہے؟ حلال ہے، اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو پیچھے لسٹ گزری ہے اس کے علاوہ جو باقی ہے وہ حلال ہے۔ اب یہاں پر جو یہ کہا گیا ہے ذالکم، یہ اس لیے کہ ان تبتغوا باموالکم، کہ تم تلاش کرو اپنے مالوں میں سے، یعنی یہاں پر یہ مراد ہے کہ شادی کے موقع پر مرد کا مال خرچ کرنا لازم ہے، یعنی عورتوں کے
माल का जिक्र नहीं जो हमारे पास औरतों को, एक लड़कियों को एक बोझ समझा जाता है, उसके लिए एक बड़ी रकम का इंतज़ाम किया जाता है। निकाह के ऊपर या दहेज के ऊपर जो खर्चा किया जाता है, यहाँ पर उसका जिक्र नहीं है, बल्कि किस चीज़ का जिक्र है कि मर्द के लिए उसका खर्चा करना, शादी खर्च करके बीवी को लेकर आना उसका लिए उसको फ़र्ज़ है। यानी निकाह बांधना, उसके रहने का इंतज़ाम करना, उसके सारा यानी इंतज़ामात मर्द के लिए लाजिम है, लेकिन औरत के लिए या उसके पेरेंट्स के लिए कोई चीज़ लाजिम। तो ज़ालिकुम अन तब्तगू बिअम्वालिकुम के तलाश करो तुम अपने मालों में से, यानी शादी के मौके पर मर्द का माल खर्च करना लाजिम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये फरमा रहे हैं, मुहसिनीना कैद निकाह में लाने वाले, गैर मुसाफिहीन ना के बदकारी करने वाले। अब मुसाफिहीन जो है ये सीन फा हा सफाहिन से है, जिसका माना है पानी बहाना। यानी अब यहाँ पर यानी निकाह पहले तो है कि निकाह बगैर महर के नहीं हो सकता, उसके लिए खर्च करना मर्द को बहुत ज़रूरी है। अब दूसरा ये है कि ज़िना से बचने के लिए, ना कि बदकारी करने के लिए निकाह करना है। यानी ये जो छोटे छोटे से आयत के जो यानी आ रहे हैं ना, ये एक एक वर्ड और यानी ये समझने वाली चीज़ें हैं पूरी यानी पूरी आयत आप जब समझेंगे, जब आपको ये पूरी चीज़ें एक एक चीज़ें जहाँ पर मैं जो रुक कर समझा रही हूँ, आपको ये पूरा समझ आएगा कि वल मुहसनात मिनन निसाई, यहाँ तक क्या माना बनता है कि शादी पर शादी, निकाह पर निकाह जायज़ नहीं। हाँ, और जो औरतें निकाह वाली हों वो दूसरा निकाह नहीं कर सकती हैं, वो हराम है मर्द के लिए। अब यहाँ दूसरा बात हो रही है, इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम, हाँ मगर वो जिनके मालिक हुए तुम्हारे दाएं हाथ, यानी वो जो लड़ाई में पकड़ी जाती हैं औरतें, जो गुलाम बनकर आती हैं, अगर वो शादीशुदा भी हैं तो उनसे तुम्हारा निकाह जायज़ है, क्योंकि उनका निकाह ख़त्म हो जाता है जब वो गुलाम औरतें या गुलाम बनकर आती हैं, तो उनका पहले का निकाह बाकी नहीं रहता। अब किताब अल्लाह अलैकुम, ये फ़र्ज़ है, इसको अल्लाह ने लिख दिया है तुम पर, यानी ये जो अहकाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला दे रहे हैं ये फ़र्ज़ के दर्जे में है, और ये कानून है अल्लाह के जो अल्लाह ने तुम्हें लिखे हुए कानून है। ये बार माइक ओपन करते जा रहे हैं और मैं बंद कर रही हूँ, बार ऑन कर रही हूँ, उससे मुझे अब आगे वहिल्ला लकुम मा वरा, और हलाल किया गया है इसके अलावा जो है यानी पीछे जो लिस्ट गुजरी है वो क्या है, वो लिस्ट वो है जो इसमें ये कहा गया है कि ये निकाह हराम है, ये निकाह नहीं हो सकते, तो उसके अलावा जो दूसरा है बाकी है वो निकाह जायज़ है। ज़ालिकुम अन तब्तगू बिअम्वालिकुम, अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं कि तलाश करो तुम अपने मालों के साथ, यानी माल का खर्च करना मर्द के लिए अपनी शादी पर लाजिम है, फ़र्ज़ है, यानी सबसे पहले उसका माल होना, यानी उसको महर अदा करना, फिर उसके बाद में औरत के जो दूसरे अखराजात हैं उसके रहने का। मुहसिनीना गैर मुसाफिहीन, अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि कौन होनी चाहिए, निकाह का मकसद क्या होना चाहिए, कि निकाह का मकसद बताया जा रहा है कि निकाह मकसद क्या है, ख़ानदान चलाना, एक सोसाइटी बनाना। निकाह किसी मुसाफिहीन से मुराद क्या है, सीन फा हा सफ़ाहुन इसका रूट है, और जिसका माना बनता है पानी बहाना, यानी अय्याशी के लिए निकाह नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ख़ानदान चलाने के लिए, एक नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए निकाह होना चाहिए। और यहाँ पर इशारा है निकाह मुता की तरफ, मीम ता अलिफ आइन, निकाह मुता। अब ये कौन सा निकाह है, ये वो निकाह होता है कि वो निकाह का मकसद बताया जा रहा है कि निकाह का मकसद क्या है, निकाह किस लिए करना चाहिए, बदकारी करने के लिए नहीं। यानी वो निकाह मुता के बारे में बता रही थी मैं कि निकाह मुता जो है ये एक एग्रीमेंट होता है, जैसे कुछ महीनों का या कुछ सालों का।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے متع کے لیے حرمت کو حرام کیا ہے کہ ایسا ہر نکاح جس میں نہ تو کوئی مہر ہو، نہ ہی کوئی اس میں اور نکاح نہ ہی کوئی اس میں کسی طرح کی کنڈیشن ہو، بلکہ وہ مہر کے بغیر، اعلان کے بغیر وہ نکاح، ایسا نکاح جائز نہیں کہ جو صرف کنڈیشنز پر ہو کہ 3 مہینے 6 مہینے وہ اس کی بیوی ہے اور اس کے بعد وہ ڈیورس بھی نہیں ہوتا اس میں، بلکہ وہ اپنا جب مدت ختم ہو جائے گی تو وہ عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، تو یہ نکاح متع کہلاتا ہے۔ تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ ایسا نکاح، چاہے نکاح ہی کیوں نہیں ہے، لیکن ایسا ایگریمنٹ سائن کر کے نکاح کرنا یہ حرام ہے اسلام، اور یہ حدیث سے بھی اس نکاح کی کوئی، اس کو حدیث سے بھی یعنی یہ حرام ہے، اور قرآن میں بھی اس کو حرام کیا گیا ہے۔ تو غیر مصافحین فمستمتعتم، تو جو فائدہ اٹھایا تم نے، بھی ساتھ اس کے، منہن ان عورتوں سے، فآتوہن تو دے دو ان کو، فآتوہن سے مراد اب ہنہ یہ ضمیر کون سا ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے، مؤنث ہے، یعنی عورتوں کو، کون عورتیں ہیں، جو بیویاں ہیں، بیویوں کو دے دو، بیویوں کو، اجورہن مہر ان کے، فریدہ بطور فرض، یعنی مہر کو یہاں پر فرض کہا گیا ہے، یعنی مہر دینا لازم ہے شوہر کو اپنی بیوی کو، یعنی مہر کا قائم کرنا بھی، مہر کو یعنی اس کو مہر کو لکھتی روپ میں بھی اور بعد میں اس کو دینا بھی، دونوں چیزیں ہی فرض ہیں۔ ولا جناح، اور نہیں کوئی گناہ، علیکم تم پر، فیما اس معاملے میں جو، تراضیتم باہم رضامند ہو تم ساتھ اس کے، من بعد الفریدہ مہر کے بعد، یعنی مہر یعنی مقرر کرنے کے بعد اگر میاں بیوی آپس میں مہر کو کم یا زیادہ کر لیتے ہیں یا پھر وہ لینے سے انکار کر دے، اگر وہ ایگریمنٹ آپس میں سمجھوتا ایسا کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ کر سکتے ہیں، لیکن مہر مقرر کرنا اور مہر ادا کرنا یہ دونوں اللہ کی طرف سے کیا ہے، فریضہ ہے، فرض ہے، ایسا کرنا لازم ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ، کانا ہے علیمن حکیمہ، جاننے والا اور حکمت والا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ جاننے والے ہیں۔ یعنی اس آیت میں جو حکم آئے ہیں اس کی بنا پر کہا جا رہا ہے کہ یہ جو سب حکم ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور اللہ کو زیادہ پتہ ہے تمہارے بارے میں کہ تم کیا کر سکتے ہو، کیا نہیں کر سکتے، کہ نکاح کس طرح سے ہونا چاہیے، اس کی کنڈیشنز کیا ہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ ومن لم، اور جو کوئی لا نہیں، ومن اور جو لم نہیں، یستطع استطاعت رکھتا ہو، منکم تم میں سے، قولاً قدرت، ان کے ینکحا وہ نکاح کرے، المحصنات ان عورتوں سے جو آزاد ہیں۔ دیکھیں محصنات آزاد عورتوں کے لیے بھی اور مومنات عورتوں کے لیے بھی اور نکاح والی عورتوں کے لیے بھی، یعنی اس کا الگ الگ معنی آئے گا، کہیں پر نکاح والی عورتیں، کہیں پر مومن عورتیں اور کہیں پر آزاد عورتیں، اکارڈنگ ٹو کنٹیکسٹ یہ میننگ اس کا الگ الگ طرح سے آئے گا۔ ومن لم یستطع، اور جو کوئی نا استطاعت رکھتا ہو تم میں سے، طولاً یعنی فراخی کی، یعنی جس کے پاس اتنی وسعت نہ ہو، ان ینکح المحصنات کہ وہ نکاح کرے آزاد عورتوں سے، یعنی اگر کوئی مرد یہ استطاعت نہیں رکھتا کہ آزاد عورت سے شادی کرے، یعنی آزاد عورت سے مراد یہ ہے کہ وہ خاندان والی ہے، اس کا اسٹیٹس اسٹینڈرڈ اچھا بڑا ہے اور مومنہ ہے، تو اب اس کے لہٰذا اس کا تھوڑا خرچے بھی زیادہ ہوں گے، اس کا نکاح بھی، اس کا مہر بھی زیادہ رکھنا ہوگا، تو اس کے اوپر خرچہ بھی تھوڑا زیادہ کرنا ہوگا۔ اگر کوئی یہ استطاعت نہیں رکھتا آزاد عورتوں سے نکاح کی تو پھر کیا کرے، لیکن نکاح ضرور کرے، نکاح کو ڈیلے نہ کرے، اور آگے اس کا حل بتایا جا رہا ہے۔ المومنات جو ایمان والیاں ہیں، فمن تو اس میں سے، ما ملکت جو مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی یہاں پر کیا مراد ہے اس سے، غلام عورتیں، یعنی جو تمہارے لونڈیاں ہیں، جو تمہارے ورکرز ہیں، اب یہاں پر یہ مراد ہے۔ پیچھے کون سے ماملکت سے کیا مراد تھی، وہ جو جنگ میں سے جیت کر یا جنگ میں سے جو لے کر آتے تھے،
असहाबा इकराम या जो भी लोग, तो वो औरतें मुराद थी, उनको वहाँ पर कहा गया था मा मलकत ऐमानुकुम। और यहाँ पर कौन सी औरतें हैं? जो गुलाम औरतें। जिस तरह से अरबों का कल्चर था कि वहाँ पर लोगों के ऊपर यानी हमले करके या उनके ऊपर उनके मर्द या औरतों को क्या कर लिया जाता था, कैप्चर कर लिया जाता था, उनको गुलाम बनाकर ला लिया जाता था, या फिर वहाँ पर कुछ और मंडी होती थी जहाँ पर मर्दों और औरतों को बेचा जाता था। जिस तरह से आपने पीछे किस्से सुने ही होंगे ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में भी आपने सुना होगा। और इसी तरह से ज़ैद बिन हारिस जो थे उनको भी इसी तरह से ख़रीद कर लाया गया था। तो वैसे ख़रीदे हुए गुलाम उन औरतों से अगर कोई मर्द यानी आज़ाद औरतों से, मोमिन औरतों से नहीं निकाह कर सकता, तो वो अपने ग़ुलाम से या ग़ुलाम औरतों से इनसे निकाह कर सकता है। लेकिन शर्त क्या है कि वो ईमान वालियाँ हों, मुसलमान हों। फ़मिम्मा मलकत ऐमानुकुम, तो इसमें से जो मालिक हुए तुम्हारे दाईं हाथ, मिन फ़तयातिकुम, तुम्हारी लौंडियों में से। फ़तयात किससे है? फ़तातुन की जवा है जिसका माना है नौजवान। नौजवान लड़कियां या नौजवान यंगस्टर के लिए इस्तेमाल होता है कि मिन फ़तयातिकुम, तुम्हारे लौंडियों में से, अल मोमिनात, जो मोमिना हो, लेकिन वो मुसलमान होनी लाजिम है, ज़रूरी है। निकाह के लिए ये शर्त है मुसलमान होना। वल्लाहु, और अल्लाह, आलमु, ज़्यादा जानते हैं, बी ईमानिकुम, तुम्हारे ईमान को। क्यों? क्योंकि ग़ुलाम औरतों का आज़ाद औरतों के मुकाबले में महर कम होगा और उनका ख़र्चा कम होगा। इसलिए अगर कोई मर्द आज़ाद औरत से नहीं शादी कर सकता तो फिर वो इन औरतों से शादी कर ले। वल्लाहु, और अल्लाह, आलमु बी ईमानिकुम, ज़्यादा जानते हैं तुम्हारे ईमानों को। बादुकुम मिन बाद, तुम में से बाज़ यानी क्या मुराद है? यानी तुम में से बाज़ लोग जो हैं वो इस बात को तरजीह नहीं देते या इसको पसंद नहीं करते। किस बात को? कि ग़ुलाम औरतों से या लौंडियों से निकाह किया जाए। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर वो ग़ुलाम औरतें हैं और वो अगर मोमिना हैं, मुसलमान हैं, तो वो भी आदम की औलाद में से हैं, हाँ, तो वो भी तुम्हारे जैसी इंसान हैं, उसको तुम एक गैर इंसान मत समझो। तो यहाँ पर ये चीज़ को कहा गया है कि चाहे तुम में से बाज़ इस चीज़ को पसंद नहीं करते, फ़अनकिहुहुन्ना, तो निकाह कर लो उनसे, बिइज़्नि, साथ इज़्न के, अहलिहिन्ना, उनके अहल के, यानी जो उसका मालिक हो। आपको पता है कि आज़ाद जो लौंडियाँ या ग़ुलाम होते थे या अरब सोसाइटी में या इस्लाम से पहले, तो उसके जो ऑनर होते थे वही उसका मालिक होता था। यानी उसका शौहर या बाप भाई नहीं, बल्कि उसका जो मालिक है, जिसके पास जो उसको लेकर आया है, वो जो उसका ऑनर है वही उसका मालिक है। तो उसकी इजाज़त के बगैर उससे निकाह नहीं हो सकता, लिहाजा उससे इजाज़त लेकर उससे निकाह कर लो। बिइज़्नि अहलिहिन्ना व आतूहुन्ना, और दो उनको, अजूरहुन्ना, उनके महर, बिलमारूफ, साथ भले तरीके से, यानी उनको भी उनके महर दो साथ भले तरीके से, यानी जितना महर होना चाहिए। यानी दोबारा से निकाह का मकसद बताया जा रहा है कि निकाह का मकसद क्या है? अयाशी नहीं है या फिर खाली अपने मन की मर्ज़ी पूरी करना या ऐशो इशरत करना नहीं है, बल्कि निकाह का मकसद ये है कि एक मुसलमानी कम्युनिटी, एक मुआशरा बनाया जाए जिससे मुसलमान की तादाद में इजाफा हो और एक अच्छी सोसाइटी बने। ये है निकाह का मकसद, और जिससे मुआशरे में ज़िना या फिर जो भी गलत काम होते हैं निकाह ना होने की वजह से उनके ऊपर रोकथाम की जाए। क्योंकि बनिस्बत इसके जो निकाह नहीं होते जिन लड़के लड़कियों के, वो ज़्यादा इन कामों में यानी इन गलत चीज़ों में, ज़िना में जाते हैं। लेकिन जब निकाह हो जाते हैं उससे इज़्ज़त आबरू क्या है, महफूज हो जाती है, निगाहें महफूज हो जाती हैं और मर्द और औरतों की शर्मगाह महफूज हो जाती है। तो इसलिए निकाह को बहुत तरजीह दी गई है। अजूरहुन्ना बिलमारूफ मुहसनात, वो पाक दामन हों, यानी बदकारी करने वालियाँ ना हो, यानी ग़ुलाम तो हों लेकिन ईमान वालियाँ हों, और दूसरा वो बदकार औरतें ना हों, यानी गलत काम करने वालियाँ ना हों, ज़िना करने वालियाँ ना हों, गैरा मुसाफ़िहात, ना ही बदकारी करने वालियाँ, वला मुत्तखिज़ात
اخدان، اور نہ بنانے والیاں چھپے دوست۔ اخدان جو ہے یہ خدن کی پلورل ہے، یعنی چھپے دوست۔ یہ جو چھپی دوستیاں ہیں یہ اسلام میں کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے چھپی دوستیاں کرنا، چاہے وہ نکاح کے پہلے ہے یا نکاح کے بعد بھی۔ اور اسی طرح سے منہ بولے بھائی یا بو بولی بہن، یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے کہ ان رشتوں کو نام دے کر پھر باہر وہ کام کرنا، یہ اسلام میں بالکل بھی جائز نہیں۔ نہ ہی منہ بولا بیٹا اور نہ منہ بولی بہن اور نہ منہ بولا بھائی، کہ ان کے یہ بھی کیا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی بنانے والیاں چھپے دوست، یعنی نکاح کے بغیر کسی کو دوست بنانا جائز نہیں اسلام میں کسی بھی عورت کے لیے، چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ لڑکی ہے، لیکن نکاح کے بغیر نکاح کے کسی کے ساتھ دوستیاں کرنا یا فون پر باتیں کرنا یا چیٹنگ کرنا یا ملنا، یہ بالکل بھی اسلام میں حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے کسی بھی مرد اور عورت کے لیے۔ فَإِذَا حُسِنَّ، تو جب قید نکاح میں لائی جائیں، یعنی جب وہ محفوظ، حسن کس سے؟ حسن سے ہے، حسن قلعے کو کہتے ہیں۔ یہ جب آپ معنی اچھے سے سمجھ جائیں گے تو پھر اس کو آپ کو یہ لفظ آتے ہی آپ کو اس کا معنی یعنی اس کا میننگ جو کیا بنتا ہے وہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا، کہ جب وہ قید نکاح میں لائی جائیں، یعنی جب وہ محفوظ ہو جائیں، قلعے کے اندر آ جائیں، نکاح میں آ جائیں، فَإِنْ آتَيْنَا، پھر اگر وہ آئیں بِفَاحِشَاتٍ، کسی بے حیائی کی طرف یعنی زنا کی طرف آئیں، فَعَلَيْهِنَّ، تو ان پر ہے نصف، آدھی سزا، یعنی اس کی حد بتائی جا رہی ہے کہ غلام عورتیں اگر نکاح کے بعد یہ کوئی ایسا کام کرتی ہیں، زنا کی طرف جاتی ہیں، تو آزاد عورتوں کے مقابلے میں ان کی سزا بھی کیا ہوگی؟ آدھی ہوگی۔ جیسے آزاد عورت کو 100 کوڑے مارنے کا حکم ہے اگر وہ شادی کے بعد نکاح کے بعد زنا کرتی ہے، اور غلام عورت کو 50 کوڑے، یعنی اس کی سزا بھی کم ہے۔ فاحشات فعلیہن، تو ان پر ہے کیا ہے؟ حد۔ اس کے نیچے حد لکھ لیجئے کہ ان کی حد کیا ہے؟ نصف، آدھی سزا، ماں جو علی المحصنات، اوپر پاک دامن عورتوں کے، یعنی آزاد عورتوں کے مقابلے میں ان کی سزا آدھی ہے۔ من العذاب، عذاب میں سے یعنی سزا میں سے، ذالکا، یہ یعنی اس میں اشارہ ہے یا ایسا کرنا، یعنی یہ جو نکاح کی اجازت دی جا رہی ہے، لمن، واسطے اس کے جو خشیہ، جو ڈرے، العنتا، گناہ سے، یعنی جو ڈرتا ہو زنا کرنے سے۔ کس کے؟ غلام عورتوں سے جو نکاح کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، یہ کس لیے کہا جا رہا ہے؟ ان مردوں کے لیے جن کو یہ خوف ہو کہ اگر وہ نکاح نہیں کریں گے تو وہ کوئی زنا یا کوئی ایسی دوستیاں یا کوئی ایسے کام کریں گے جو اسلام میں اللہ نے حرام کیے ہیں، تو ان سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اپنے غلاموں سے نکاح کر لو اگر وہ مسلمان ہیں، نیک ہیں۔ تو جو کوئی اپنے ڈرتا ہو زنا سے یا کوئی بھی ایسی کام کرنے سے جس کو اللہ نے اسلام میں منع کیا ہے، چھپی دوستیاں، چیٹنگاں، یہ ساری چیزیں کب ہوتی ہیں؟ جب انسان کو وہ چیز گھر میں نہیں ملتی، جب اس کا نکاح نہیں ہوتا، جس کی نگاہیں اور شرمگاہ حفاظت میں آ جاتی ہے، تو پھر اس کو اس چیز کی ضرورت نہیں رہتی کسی سے دوستیاں کرنے کی یا کسی کی طرف اس نیت سے جانے کی، یعنی غلط کام کے لیے اس نیت ارادے سے دوسری طرف جانے کی اس کو پھر غرض نہیں رہتی۔ تو لہٰذا اس کو بے حیائی کو یا معاشرے کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ نکاح کرنے مرد اپنا۔ تو ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ اس لیے یہ نکاح کی اجازت اس لیے دی جا رہی ہے جو ڈرتا ہو گناہ زنا سے، منکم، تم میں سے، وَإِن، اور یہ اگر تصبروا، تم صبر کرو، خیر لکم، تو بہتر ہے تمہارے لیے، یعنی اگر تم صبر کر سکتے ہو تو پھر بہتر ہے تمہارے لیے، یعنی اگر تم خاندانی لڑکی کا انتخاب کرو تو زیادہ بہتر ہے۔ ہاں، کلاس